من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما صدق الله العظيم وصدق رسوله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله سارے حضرات درود شریف پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله حمد و صلاة کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق دوستو بزرگوں اور بھائیوں، آج کی یہ نشست اللہ کے فضل اور توفیق سے یہاں انعقاد پذیر ہے۔ اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ آپ لوگ بیٹھ جائیں بیٹا، بھائی باقی دوستوں کے پاس بھی موبائل ہے، اگر وہ بھی لے کے کھڑے ہو جائیں گے تو سب کو دشواری ہوگی، آپ نیچے کریں موبائل۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اب یہ جو دو چار دوست آگے موبائل لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ باقی سب کو پریشان کرتے ہیں۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے۔ مجھے آپ بتاتے کہ آپ کو صرف ویڈیو چاہیے تو صرف ویڈیو بھیج دیتے، خود نہ آتے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ وہ جو دوست پیچھے بیٹھے ہیں دیکھیں کتنے مطمئن بیٹھے ہیں بیچارے، ان کو کوئی پریشانی نہیں موبائل کی، لیکن چند دوست جو آگے تشریف لے آتے ہیں بڑے پریشان ہو جاتے ہیں تصویر اور ویڈیو کو لے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ یہ ضرورت کے لیے صرف اس کام کو کرنا چاہیے، سر پہ نہیں سوار کرنا چاہیے۔ میں نے چند ایک گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ میری طبیعت اور لہجہ اس پر کچھ اثر ہے، وہ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ وعدہ کر لیا تھا، اس لیے میں حاضر ہو گیا تاکہ دوستوں کو پریشانی نہ ہو۔ عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کو کس طرح کا پسند فرماتا ہے، اور نبی پاک علیہ السلام کی سیرت مبارکہ سے ہمیں کس طرح کے اسباق ملتے ہیں، اور پھر اسی طرز کو امت کے اولیاء نے کس طرح کر کے اپنایا۔ قرآن مجید نے مختلف مقامات پر اس کا ذکر فرمایا ہے۔ جہاں سے میں نے قرآن مجید کو تلاوت کیا ہے، اسی مقام سے چند ایک گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد فرمایا کہ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ یہ رحمان کے بندوں کی وہ والی شان ہے جو رحمان کی پسند ہے۔ یہ اللہ کے بندوں کا وہ والا دن ہے جو حضور کی سیرت مبارکہ کا سبق ہے۔ یہ وہ والا مقام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام نیک بندوں کا طرز زندگی رہا۔ وہ کیا کہ رحمان کے بندے زمین پر آہستگی سے چلتے، وہ زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں، عاجزی سے چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل ان سے گفتگو کرتے ہیں تو وہ ان سے بحث نہیں کرتے، سلام کر کے گزر جاتے ہیں۔ یہ ان کا دن ہے۔ ان کا ہر جگہ الجھاؤ نہیں ہوتا، ہر جگہ ان کی ابحاث نہیں ہوتی۔ کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں صرف قالوا سلاما، سلام کر کے گزر جاتے ہیں۔ یہ ان کا دن ہے، اور ان کی رات کیا ہے؟ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔
وہ رات گزارتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے۔ بس یہ قرآن مجید کا ایک ایسا مقام ہے جسے اگر پوری طور پر سمجھ لیا جائے، غور کر لیا جائے اور پھر اپنا لیا جائے تو اپنی ساری زندگی کو ترتیب دینے کے لیے، گزارنے کے لیے اور اپنی زندگی کو رضا الہی کے رستے پہ چلانے کے لیے یہ بہترین طرز زندگی ہے۔ کیسے جینا ہے، کس طرح صبح و شام گزارنے۔ فرمایا رحمان کے بندے زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، وہ آہستگی سے چلتے ہیں۔ اس آہستگی کے بھی دو مفہوم علماء تفسیر نے بیان فرمائے۔ ایک تو یہ بیان فرمایا کہ آہستگی کا ایک معنی یہ ہے کہ وہ لوگ وزادار ہوتے ہیں، ان کے مزاج کے اندر کسی قسم کا بھی کوئی ایسا لوگوں کو اچھوتا پن نظر نہیں آتا جس سے غیر سنجیدگی چھلکے۔ وہ وزادار لوگ ہوتے ہیں، ان کی زندگی میں کمال کا اطمینان ہوتا ہے، تحمل، بردباری، وزاداری، ٹھہراؤ۔ یہ جو علم ہوتا ہے نا، یہ بھی انسان کی طبیعت میں حلم پیدا کرتا ہے۔ یہ جو عمر بڑھتی ہے تو یہ بھی بردباری پیدا کرتی ہے۔ باقی اگر کہیں بردباری نہ آئے تو حضرت سعدی فرمایا کرتے تھے میں نے 20-25 سال کے بزرگ بھی دیکھے اور میں نے 70-80 سال کے نوجوان بھی دیکھے، بچے بھی دیکھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرمانے لگے بزرگی عمر سے نہیں ہوتی، علم اور حلم سے ہوتی ہے۔ تو ایک تو مزاج وزادار ہو، یہ جو آج کل ہماری طبیعت میں کچھ چیزوں کا تھوڑا انوکھا پن پیدا ہوا ہے نا، نہیں ہر چیز سے بڑھ کر ہماری طبیعت پر سوال ہو گیا ہے کہ میری فوٹو آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی، میری ویڈیو بن رہی ہے کہ نہیں بن رہی، 10-15 لوگ مجھے جانتے ہیں کہ نہیں، اور خود لوگ بتانا شروع کر دیتے ہیں، اپنی تعریف خود کرنی شروع کر دیتے ہیں کہ جناب بڑا اللہ کا شکر ہے، میں نے پڑھا بھی ہے، میں بعمل بھی ہوں، اور پھر جناب میں زمانے کی خدمت بھی بڑی کرتا ہوں۔ بھئی آپ یہ خود نہ بتائیں، خوشبو بتایا فٹافٹ، لیکن ان کا جو سردار تھا اس نے گھوڑا اطمینان سے باندھا، پھر اطمینان سے اس نے تبھی جو اس کی ضروریات تھی وہ پوری کی اور اطمینان سے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو کریم فرمانے لگے تمہاری حلم، بردباری اور ٹھہراؤ اللہ رسول کو بڑا پسند ہے۔ تو اپنے طبیعتوں کے اندر جلد بازی نہیں پیدا کریں، آپ چیزوں کو ٹائم دیں، چیزیں اپنے وقت پر ٹھیک۔ ہمارے نوجوانوں کو بڑی جلدی ہوتی ہے بعض کام کرنے کی، اور وہ شارٹ کٹ رستے سے آگے جانا چاہتے ہیں، اس کا نتیجہ ٹھیک نہیں نکلتا کئی دفعہ۔ آپ اپنے حصے کی ڈیوٹی پوری کریں، نتیجہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سارے کاموں میں جلد بازی کرنے سے منع فرمایا ہے۔ تو اپنی طبیعت میں حلم لائیں، ٹھہراؤ لائیں، بردباری لائیں۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں دوائی لینے کے لیے تو وہ کبھی بھی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ یہ دوائیاں لے جاؤ ساری اور آج ہی جا کے پورا پتا گولیوں کا بھی کھانا اور پوری بوتل سیرپ کی بھی پی لینا اور شام تک آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ کوئی بڑے سے بڑا ڈاکٹر بھی آپ کو نہیں کہے گا، وہ کہے گا کہ گولی صبح کھانا، ایک شام کو کھانا، ایک چمچ سیرپ کا صبح پینا اور پھر انتظار کرنا ایک ہفتہ۔ اگر ہفتے کے بعد طبیعت ٹھیک نہ ہوئی تو پھر میرے پاس دوبارہ آنا، میں نسخہ بدل دوں گا۔ لیکن اگر کسی بندے کو جلدی ہو ٹھیک ہونے کی اور وہ یہ کہے کہ نہیں میں نے فوراً ٹھیک ہونا ہے اور میں سارا سیرپ پینا چاہتا ہوں اور ساری گولیاں کھانا چاہتا ہوں، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ زیادہ بیمار ہو جائے گا۔ زیادہ دوائی کھانے سے اثر اس کا زیادہ غلط ہو جائے گا، سائیڈ ایفیکٹ ہو جائے گا۔ تو طبیعت میں بردباری لائیں، حلیمی لائیں۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام دنیا کے اندر بھیجے ہیں نا، وہ سارے کامیاب ہو کے گئے دنیا سے۔
لیکن کسی نبی کا کلمہ 4 لوگوں نے پڑھا ہے، کسی کا 6 لوگوں نے پڑھا ہے، کسی کا 10 لوگوں نے پڑھا ہے۔ آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ پھر سنیں میں نے کیا کہا۔ انبیاء کرام علیہم السلام سارے کامیاب گئے دنیا سے، لیکن کسی پیغمبر کا کلمہ 10 لوگ پڑھ رہے ہیں، کسی کا 20 پڑھ رہے ہیں، کسی کا چند 100 پڑھ رہے ہیں، اور ان کی مدت تبلیغ کی کتنی ہے؟ 950 سال تک، اور بندے چند 100 مسلمان ہوتے ہیں۔ میں کہہ چکا ہوں نبی کامیاب گئے، کس طرح؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کے ذمہ ڈیوٹی لگائی تھی وہ ڈیوٹی انہوں نے پوری کی ہے۔ ہم پریشان اس وقت ہوتے ہیں، ذہنی طور پر ڈسٹرب اس وقت ہوتے ہیں، انزائٹی، ڈپریشن اور دباؤ کے نیچے اس وقت آتے ہیں جب نتیجہ اپنی مرضی کا مانگتے ہیں۔ عقیدہ توحید کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ محنت ساری کریں، رزلٹ اپنے رب پہ چھوڑ دیں، اللہ پہ چھوڑ دیں۔ اگر آپ اپنی مرضی کے نتائج چاہیں گے تو اس سے پریشانی ہو جائے گی۔ تو میرے بھائی، ایک تو طبیعت میں آہستگی پیدا کریں، اور دوسرا یہ کہ دوسرا معنی اسی مقام پر ہمارے علماء نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ کے بندے زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں۔ مفت کا پروٹوکول ہمیشہ بندے کو تنگ کرتا ہے، اور پروٹوکول اس بندے کو تنگ نہیں کرتا جو دے رہا ہوتا ہے، پروٹوکول اس کو تنگ کرتا ہے جو پروٹوکول لے رہا ہوتا ہے۔ مسئلہ بن جاتا ہے نا بہت ساری جگہوں پہ پروٹوکول لینے کا، تو بندہ بڑا پریشان ہوتا ہے جو پروٹوکول لیتا ہے، اس لیے کہ وہ بیچارہ عجیب آزمائش کا شکار ہے۔ بالکل اللہ تعالیٰ نے اسے ہاتھ پیر سلامت دیے ہیں، لیکن انتظار کر رہا ہے کہ پانی کوئی لا کے پلائے گا۔ وہ منتظر بیٹھا ہے کہ جناب کوئی مجھے پکڑائے گا تو میں چلوں گا۔ بھئی آپ تو کسی الجھن کا شکار ہو گئے۔ آپ اپنی مزاج میں عاجزی پیدا کریں، آپ کا لب و لہجہ اس کے اندر عجز ہو۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے رسول پاک علیہ السلام کو اتنی عظمتوں سے نوازا ہے کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، لیکن حضور صحابہ کے ساتھ بیٹھتے تھے زمین پر، جو سب کے لیے پکتا وہ کھاتے۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور جب تک گھر میں رہتے گھر کا کوئی نہ کوئی کام ہی کرتے رہتے، کر لیں کوئی کام، پیر صاحب بھی گھر میں، کوئی فرق نہیں پڑتا، سنت ہے سرکار کی۔ علامہ صاحب بھی اگر اپنے گھر میں کوئی کام چھوٹا موٹا کر لیں گے تو فرق ہے۔ وہ جنہوں نے مفت میں اپنے آپ کو سمجھ لیا نا میں بڑی چیز ہوں، تو وہ کوئی اپنی ڈیوٹی کرے۔ چودھری صاحب، سیٹھ صاحب، نواب صاحب، فلاں صاحب، وہ سارے عام انسان ہیں، وہ ڈیوٹی کرے اپنی تو اس میں بہتری ہو جائے گی۔ تو میرے عزیز، عاجزی حسن ہے زندگی کا۔ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑا روب دیا، تو ایک شخص حضور کی ملاقات کے لیے حاضر بارگاہ ہوئے، بخاری میں موجود ہے۔ تو صحابہ چونکہ اتنا احترام کرتے تھے کہ کریم کی بارگاہ میں سانس بھی اونچا نہیں لیتے تھے۔ اے پائے نظر ہوش میں آ یہ کوہ نبی ہے، آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے۔ انہوں نے وہ احترام کے جذبات دیکھے۔ تو غریب آدمی جو ہوتا ہے نا بیچارہ، کیونکہ غریب ہوتا ہے، سب روگاں دا روگ محمد جس دا نام غریبی، تو وہ بیچارہ ڈرتا رہتا ہے، غریب آدمی سہما رہتا ہے۔ حالانکہ غریبوں کو ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ زیادہ شخص وہ گڑبڑ نہیں ہوتا جو کہتا ہے میرا قبیلہ اور برادری اونچا ہے، وہ زیادہ خرابی نہیں کرتا۔ زیادہ خرابی وہ کرتا ہے جو اپنے آپ کو کم تر سمجھتا ہے۔ کس نے آپ کو اجازت دی آپ اپنے آپ کو کم تر سمجھیں؟ کس نے کہا؟ کیوں ذہن بنایا آپ نے؟ کیوں آپ نے اپنے بچوں کو اس چکر میں لگایا کہ تو غریب کا بچہ ہے، تو ماڑے کا بچہ ہے؟ کیوں ذہن دیا آپ نے یہ؟ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بنی آدم کو میں نے کرامت دی ہے، اور جب قرآن مجید نے کہا کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، تو جن کو رب بہترین کہہ رہا ہے انہوں نے کیسے کہہ دیا میری برادری چھوٹی ہے، قبیلہ چھوٹا ہے؟ اپنے اندر خودداری اور بیداری پیدا کریں۔
کوئی ایسا کام نہیں کرے بلکہ اپنے بچوں کو سبق دیں کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، اور میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ تو عجز، عاجزی، ٹھہراؤ اپنی زندگی کے اندر یہ پیدا کریں۔ اللہ کے بندوں کے ساتھ ربط رکھیں، زمین پہ رہیں گے تو ربط رہے گا، لیکن چونکہ ہم خود بخود کچھ ایسا بنا لیتے ہیں اپنے لیے کہ بہت سارے، وہ ہمارے شیخ الحدیث علامہ عبد المصطفیٰ صاحب ازہری رحمۃ اللہ علیہ صدر الشریعہ صاحب بہار شریعت کے بیٹے تھے، ہزاروں علماء کے استاد تھے، فرمایا کرتے تھے میرے ساتھ ہزاروں لوگ وابستہ ہیں لیکن شکر ہے اللہ کا میں اپنے جوتے خود اٹھا لیتا ہوں، میں اس پریشانی کا شکار کوئی نہیں کہ جوتا کوئی اور اٹھا کے رکھے گا، چلے کو رکھے تو سعادت مندی ہے، لیکن کہتے تھے میری طبیعت میں یہ احساس نہیں کہ کوئی ہلائے، میں اپنے کام خود کرنے کی صحیح کرتا ہوں۔ تو عاجزی انکساری، وہ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ وہ صحابی حضور سے ملنے آئے، یا بعض نے لکھا ہے انہوں نے بعد میں کلمہ پڑھا لیکن اللہ نے توفیق دے دی، جڑ گئے، تو حضور کی بارگاہ میں جب انہوں نے صحابہ کا وہ ادب کا انداز دیکھا تو وہ کانپنے لگے، تو حضور نے فرمایا کیوں کانپتے ہو؟ عرض کی حضور میں غریب آدمی ہوں، بادشاہوں کے پاس جانے کے مجھے آداب نہیں آتے، آپ مدینے کی اسٹیٹ کے سربراہ ہیں، ڈر لگتا ہے کوئی بات نہ ایسی ہو جائے۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ اللہ کے محبوب فرمانے لگے تو کسی بادشاہ کے پاس نہیں آیا، تو اس بیٹے کے پاس آیا ہے جس کی ماں گوشت کے خشک ٹکڑے کھا کے بھی گزارا کر لیتی ہے۔ یہ اسباق حضور نے اپنی امت کو دی، ایک تو وزاداری، عاجزی، اور تیسرا یہ کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہلوں سے گفتگو ہو تو ان سے الجھا نہیں کرتے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے میری اکثر، چونکہ ان لوگوں کا فروع میں اختلاف رہا، عقیدے بالکل مضبوط رہے جو آج بھی امت کے 14 صدیوں سے چل رہے ہیں، اہل السنہ والجماعہ، اس پر قائم رہے، لیکن فروع میں چونکہ اختلاف رہا، امام اعظم امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام مالک، اور پھر اس کے بعد بھی بعض لوگوں کا، تو امام شافعی ایک بات کہا کرتے تھے، وہ آپ نے یاد رکھنی ہے، فرمایا کرتے تھے جب میرا کسی عالم سے مباحثہ ہوا ہے نا، کسی عالم سے گفتگو ہوئی ہے تو کبھی وہ عالم جیت گئے اور کبھی میں جیت گیا، لیکن فرماتے تھے جب بھی کسی جاہل سے بات ہوئی ہے نا تو ہمیشہ جاہل ہی جیتا ہے۔ سمجھانے کے لیے اس کا اللہ تعالیٰ نے مرد کی عقل کو زیادہ بڑا بنایا عورت کی نسبت، وہ تو بیچاری اپنی عقل کے لحاظ سے کمزور ہوتی ہے، تو اگر آپ برابری کی سطح پر اتر کر اس سے بحث شروع کریں اور ہر معاملے میں آپ بحث کریں، میاں بیوی کے جھگڑے میں معاملے کو تو میاں صاحب نے سمیٹنا تھا اور یہ برابری پہ اترا ہے، ہر بات پہ بحث کرتا ہے، تو پھر میرا خیال ہے کہ میری یہ رائے درست ہے کہ زیادہ غلطی، اکثر غلطی میاں صاحب کی، ایک کو سمیٹنا چاہیے تھا چیزوں کو۔ دیکھ آپ کو پتہ ہے میاں بیوی کے جھگڑے میں نقصان کس کا ہوتا ہے؟ بچوں کا۔ آپ جب لڑتے ہو کبھی اپنے بچوں کے چہرے دیکھو، ان کی تڑپ دیکھو، ان کا سسکنا دیکھو۔ جس گھر میں ماں باپ لڑتے ہیں وہ سب سے زیادہ اذیت اپنی اولاد کو دیتے ہیں، یاد رکھیں ان کی جنگ میں ان دونوں میں سے کوئی نہیں ہارے گا، اولاد ہار جائے گی۔ طلاقیں ہوتی ہیں تو ماں باپ کے ہوتے ہوئے بھی بچے یتیموں جیسی زندگی گزارتے ہیں، تو اگر پوچھا جائے کہ رزلٹ کیا نکلا تو کہتے ہیں جناب بحث جیت گئی، رشتہ ہار گیا۔ بحث نہیں کریں آپ، اتنی بحث کرتے ہو ہر میں نے ایسے بھی نادان دیکھے ہیں جو اپنے والی سے بحث کرتے ہیں، اپنے اساتذہ سے بحث کرتے ہیں۔ خدا کا خوف کریں آپ، چلیں کوئی بات ایسی ہے بھی رائے دینے والی تو وہ آپ رائے دیں، لیکن آپ ہر چھوٹی بڑی بات میں بحث کرنے، اور ہمارے ہاں اتنی بحث ہوتی، خدا رہا کچھ دھیما پن اپنی طبیعت میں لائیں۔ اور جہاں لا کے میں نے بات کو ختم کرنا ہے وہاں تک میں آ گیا، آگے ارشاد فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، دن ان کا اس طرح گزرتا ہے کہ وہ آہستگی سے، عاجزی سے، وزاداری سے چلتے ہیں، بحث نہیں کرتے،
اپنے آپ کو سمیٹ کے گزرتے ہیں، اور رات ان کی اس طرح گزرتی ہے کہ وہ اپنے رب کے لیے رات سجدے میں گزار دیتے ہیں اور قیام میں گزار دیتے ہیں۔ اللہ کا بندہ رات سجدے میں گزارتا ہے اور قیام میں گزارتا ہے، رحمان کا بندہ موبائل پہ نہیں رات گزارتا۔ خدا را، آپ اس میں خبریں دیکھیں، ضرورت کی چیزیں دیکھیں، لیکن یہ تو نہ ہو کہ موبائل مصلی کے راستے میں رکاوٹ ہو جائے۔ فجر صرف اس لیے رہ گئی کہ رات موبائل دیر سے بند کیا تھا، اتنی بڑی رکاوٹ۔ اعظم بلا سے اپنی وہ ہستی ہی کیوں نہ ہو، جو چیز اس کی راہ میں حائل ہو پھونک دو۔ آپ کو عبادات کرنی چاہیے تھی اللہ کے حضور، یہ سردیوں کے دن ہیں، کہاں 7 بجے عشاء پڑھتے ہیں اور فجر 6 بجے پڑھتے ہیں۔ اس بندے نے ان دنوں میں بھی اٹھ کے تہجد نہیں پڑھنی، اس نے کب پڑھنی؟ جن جوانوں نے ان دنوں میں ٹھنڈے اور چھوٹے دنوں میں بھی روزے نہیں رکھنے، انہوں نے کب رکھنے؟ ہمارا دین عمل کے لیے ہے۔ آپ اپنے رب سے رشتہ پیدا کریں، مصلی کو آباد کریں۔ میں بعض اپنی طرح کے دینی لوگوں کو جانتا ہوں، ان سے آپ دینی موضوعات پہ گفتگو کریں گھنٹوں، وہ کہیں گے کوئی مولوی، کوئی پیر، فلانا فلانا کوئی بھی کام نہیں کر رہا، یہ تو سارے ڈیوٹی تو دین کی میں دے رہا ہوں۔ لیکن اسی شخص کے ہاتھ میں آپ تسبیح دینا کہ یار تو نے دین کے معاملات میں تجزیے تو بڑے پیش کیے ہیں، یہ 500 بار درود پاک بھی پڑھ رسول کریم کی ذات میں، تو ان میں سے بہت سارے بندوں کو کام یاد آ جاتا۔ کیا حضور نے فضائل نہیں بیان کیے درود پاک؟ سارا دن ہر چیز پڑھنے والا، موبائل دیکھنے والا کیوں قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتا؟ اور اگر بے اولاد ہو نا، بے نمازی ہو نا اولاد، تو اس کا ذمہ دار بہت حد تک ان کا باپ بھی ہوتا ہے۔ آپ جو کام بھی گھر میں کرتے ہیں بچے کرنے لگ جاتے ہیں، آپ نماز کی نیت باندھیں۔ نبی کریم نے فرمایا کچھ نماز گھر میں بھی پڑھا کرو، گھر کو قبرستان نہ بناؤ۔ آپ گھر میں نیت باندھیں، 3 سال کا بچہ بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا، نہ بھی طریقہ آئے گا سجدہ کرنے کا تو مصلی پر لیٹ جائے گا، پر آپ گھر میں پڑھتے ہی نہیں، نماز بچھایا ہی نہیں کبھی ابا جی نے، اللہ ماشاء اللہ، اور دادا جی نے مصلی، باقی ساری باتیں آتی ہیں، سمجھ ساری ہے، نشستن گفتن برخاستن سب عقل ہے، صرف اس رب کی بارگاہ میں جانے کی توفیق نہیں۔ مجھے بتاؤ نا میرے بھائی، کتنی ہم نے لمبی چوڑی پلاننگ کی ہوتی ہے، ایک نے دعوت ولیمہ پہ بلایا ہے، ایک نے منگنی پہ بلایا، ایک جگہ ختم ہے، اور ہم ہوتے ہیں سیاسی، سماجی، فلاحی، سارے علاقے کو راضی رکھنے والے۔ ایک جگہ خود گئے، ایک جگہ بیٹا بھیجا، ایک جگہ جا نہیں سکتے تھے، وہاں ٹیلی فون کیا، یار معاف کرنا۔ وہ بھائی ہر بندے کو راضی کرنے کی تجھے فرصت ہے؟ اسلام جینے کا وہ حسین طریقہ بتاتا ہے کہ جینے کا مزہ آ جاتا ہے، لیکن اس طرح یہ جو ہماری طبیعتوں میں آج بے چینی اور اضطراب پیدا ہو گیا، اس سے نکلیں، ٹھہراؤ اور سکون پیدا کریں۔ حضور کی سیرت پاک کو پڑھو گے تو روح جوان جوان محسوس ہوگی، اور آپ کو نا، آپ کو اپنی قدر کا پتہ چلے گا کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ آپ جب ان راہوں کے مسافر بنیں گے جو رستے رسول کریم نے ہمارے لیے واضح کیے، تو آپ کو اس میں آسانی محسوس ہوگی۔ تو ایک تو طبیعت میں ٹھہراؤ لائیں، بردباری لائیں، جلد بازی اور تیزی، اور یہ جو موبائل کا زور، اور جناب یہ فوٹو، یہ چیزیں، میں دوستوں نے بڑی دیر سے فرمایا، میں کچھ بیمار رہنے لگا ہوں، زیادہ سفر کر نہیں پاتا، حاضر ہو گیا، اور بہت ساری جگہوں پہ اس لیے بھی نہیں جا پاتا کہ اب ہم نہیں جاتے تو بات تو ہماری چلی جاتی ہے ویسے بھی۔ اب میں دوستوں سے یہ کہا کرتا ہوں کہ دور تو عمل کا ہے نا، عمل کرنے کا ٹائم ہے۔ باتیں تو بڑی ہم پہلے بھی سن چکے ہیں، لیکن اگر عمل کریں گے تو پھر تو کوئی بات سننا بھی فائدہ دے گا، ورنہ بہت سارے لوگ، اب میں ایک جگہ پہ گیا تو وہ صاحب کہنے لگے میں 21 سال سے محفل کرا رہا ہوں، اور آپ 21 میں ہمارے خطیب ہیں۔ تو پہلے جو 20 لوگوں کے نام انہوں نے بتایا وہ سارے بڑے بڑے تھے، ان میں چھوٹا، کمزور اور گناہگار میں ہی تھا۔ میں نے ان سے کہا آپ نماز پڑھتے ہیں؟ کہنے لگا دعا کریں۔ تو میں نے کہا آپ نے محفل کو کیا سمجھا ہوا ہے؟ 21 سال ہو گئے، آپ ابھی تک خود نمازی نہیں بن سکے، تو آپ نے اس سے بانٹنا کیا ہے؟
تو دین پہ جب بھی آپ کوئی کام کریں اس کے ریزلٹس تو آنے چاہیے نا. تو اپنے اندر ایک بہترین تبدیلی لائیں. آپ اتنی بڑی تعداد میں یہاں لوگ جمع ہوئے ہیں، کوشش فرمائیں کہ جب ہم یہاں سے اٹھیں تو کم از کم ہمارے اندر بردباری تو پیدا ہو، حوصلہ تو پیدا ہو. بہت زیادہ لڑنا جھگڑنا الجھنا، اس سے اپنے آپ کو بچانا تو شروع ہو. اور یہ میری خاص اپیل ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ 10 بجے بھی آپ سو جائیں، تہجد میں ضرور اٹھیں. کچھ 4 دن یہ لطف لیں تو صحیح سجدے کا، یہ مزہ دیکھیں تو یہ بھی لطف ہے، یہ لگ جاتا ہے. اور پھر رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے تے درد مندانو یاد سجن دی ستیاں بھی آن جگاوے. یہ لذت لگ جائے تو یہ بھی لگ جاتی. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے. محفل آگے چلے گی جی؟ نہیں. اسلام جینے کا وہ حسین طریقہ بتاتا ہے کہ جینے کا مزہ آ جاتا ہے، لیکن اس طرح یہ جو ہماری طبیعتوں میں آج بے چینی اور اضطراب پیدا ہو گیا، اس سے نکلیں، ٹھہراؤ اور سکون پیدا کریں. حضور کی سیرت پاک کو پڑھو گے تو روح جوان جوان محسوس ہو، اور آپ کو نا آپ کو اپنی قدر کا پتہ چلے گا کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن صلاحیتوں سے نوازا ہے. آپ جب ان راہوں کے مسافر بنیں گے جو رستے رسول کریم نے ہمارے لیے واضح کیے، تو آپ کو اس میں آسانی محسوس ہوگی. تو ایک تو طبیعت میں ٹھہراؤ لائیں، بردباری لائیں. جلد بازی اور تیزی اور یہ جو موبائل کا زور اور جناب یہ فوٹو، یہ چیزیں، میں دوستوں نے بڑی دیر سے فرمایا میں کچھ بیمار رہنے لگا ہوں، زیادہ سفر کر نہیں پاتا، حاضر ہو گیا. اور بہت ساری جگہوں پہ اس لیے بھی نہیں جا پاتا کہ اب ہم نہیں جاتے تو بات تو ہماری چلی جاتی ہے ویسے بھی. اب میں دوستوں سے یہ کہا کرتا ہوں کہ دور تو عمل کا ہے نا، عمل کرنے کا ٹائم ہے. باتیں تو بڑی ہم پہلے بھی سن چکے ہیں، لیکن اگر عمل کریں گے تو پھر تو کوئی بات سننا بھی فائدہ دے گا. ورنہ بہت سارے لوگ، اب میں ایک جگہ پہ گیا تو وہ صاحب کہنے لگے میں 21 سال سے محفل کرا رہا ہوں اور آپ 21ویں ہمارے خطیب ہیں. تو پہلے جو 20 لوگوں کے نام انہوں نے بتایا وہ سارے بڑے بڑے تھے، ان میں چھوٹا کمزور اور گناہ گار میں ہی تھا. میں نے ان سے کہا آپ نماز پڑھتے ہیں؟ کہنے لگا دعا کریں. تو میں نے کہا آپ نے محفل کو کیا سمجھا ہوا ہے؟ 21 سال ہو گئے، آپ ابھی تک خود نمازی نہیں بن سکے، تو آپ نے اس سے بانٹنا کیا ہے؟ تو دین پہ جب بھی آپ کوئی کام کریں اس کے ریزلٹس تو آنے چاہیے نا. تو اپنے اندر ایک بہترین تبدیلی لائیں. آپ اتنی بڑی تعداد میں یہاں لوگ جمع ہوئے ہیں، کوشش فرمائیں کہ جب ہم یہاں سے اٹھیں تو کم از کم ہمارے اندر بردباری تو پیدا ہو، حوصلہ تو پیدا ہو. بہت زیادہ لڑنا جھگڑنا الجھنا، اس سے اپنے آپ کو بچانا تو شروع ہو. اور یہ میری خاص اپیل ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ 10 بجے بھی آپ سو جائیں، تہجد میں ضرور اٹھیں. کچھ 4 دن یہ لطف لیں تو صحیح سجدے کا، یہ مزہ دیکھیں تو یہ بھی لطف ہے، یہ لگ جاتا ہے. اور پھر رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے تے درد مندانو یاد سجن دی ستیاں بھی آن جگاوے. یہ لذت لگ جائے تو یہ بھی لگ جاتی. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے. محفل آگے چلے گی جی؟ نہیں.